دیکھیے محبت کا نام لینے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، سب کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ وہ دعوے سے کام نہیں چلے گا، حقیقت ہونی چاہیے۔ ایک کسی چیز کا دعویٰ ہے اور ایک اس چیز کی حقیقت ہے۔ ایک شیر کی تصویر کیا لا کے دکھا دی جائے، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ شیر کا مجسمہ بنا دیا جائے، بچے کھیلیں گے، لیکن اگر ایک اصلی شیر آ جائے کوئی بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک ہے تصویر، ایک ہے نقلی اور ایک ہے اصلی۔ ایسے ہی محبت بھی دو ہیں، ایک ہے نقلی محبت، ایک ہے اصلی محبت۔ تو نقلی محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اصلی محبت وہ جس دل کے اندر ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ تین کام ہیں، جس نے یہ تین کام کر لیا انشاءاللہ اس کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بس آپ لوگ کریں گے تینوں کام؟ بتائیں، کریں گے؟ وعدہ ہے؟ لیکن اتنی بڑی جب نعمت مل رہی ہے ایمان پر خاتمے کی، اور اس کے بعد جنت الفردوس کی، اور آخرت کی تمام منزلوں کی آسانی کی، قبر کی آسانی، آخرت کے میدان کی آسانی، پھر جنت میں داخلہ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں جب یہاں رہتے، مدینہ منورہ میں یہاں رہتے ہیں، جب جی چاہتا ہے آپ کو دیکھنے کا بس آتے ہیں اور حاضر ہو جاتے ہیں خدمت میں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن آپ جنت میں تو بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، وہاں کیسے آپ کو دیکھ پائیں گے؟ یہ سوچ سوچ کر ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی آپ کی زیارت نہیں ہو پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا المرء مع من احب، جنت میں ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت۔ اگر ہم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تو انشاءاللہ وہاں بھی ان کا ساتھ ملے گا۔ تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تین کام کر لے بس۔ پہلا کام، جب اتنی بڑی دولت مل رہی تھوڑا تو بالکل حلوہ تو نہیں ہوگا کہ بس کھا لیا، محنت تو کچھ کرنی پڑے گی۔ جو کام ہم کرتے ہیں صبح سے شام تک، آپ دیکھیں 8 سے 10 کام ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں بس۔ جیسے مثلا ہم سب سوتے ہیں، جیسے نبی سوتے تھے ویسے سو جائیے، اتنا کرنا ہے۔ سونا سب کو ہے، ایک یہ کہ ہم اپنے ڈھنگ سے سو گئے، اور ایک یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ کتابوں میں محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے سب لکھ دیا ہے، ایک ایک ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، سب لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے کیسے سوتے تھے۔ آپ کو جو کتاب معتبر لگتی ہو یا آپ کو جو عالم لگتا ہو کہ یہ ہمیں صحیح بات بتائے گا، اس سے جا کر پوچھئے کہ ہمارے نبی سوتے کیسے تھے، ہم ویسے ہی سوتے۔ بس آپ کا یہ سونا انشاءاللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل کے اندر دھیمے دھیمے پیدا کر دے گا۔ جس کی انسان نقل کرتا ہے اس سے محبت پیدا ہی ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بال طرح طرح کے رکھواتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا پینٹ پھٹی پینٹ پہنے ہوئے، کس کی نقل ہے یہ؟ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی پھٹی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو طریقہ لے کر آئے تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے بہتر اور پیارا کوئی طریقہ نہیں۔ سونے کے جتنے طریقے ہیں، انسان جیسے جیسے سو سکتا ہے، اس میں سب سے بہترین سونے کا طریقہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ آپ لیٹ کر سوئیں، بائیں کروٹ سو جائیں، سیدھے سو جائیں آسمان کی طرف منہ کر کے،
پیٹ کے بل سو جائے، یعنی پیٹھ آسمان کی طرف ہو، پیٹ زمین پر ہو، یا دائیں کروٹ سو جائے. یہ چار ہی طریقے ہیں سونے. ان چاروں طریقوں میں آج کی سائنس بھی ایک ماننے پر مجبور ہو گئی کہ سب سے بہتر طریقہ انسانی جسم کے لیے دائیں کروٹ سونا ہے. دل اس میں لٹکا رہتا ہے، پوری رات حرکت کرتا رہتا ہے، باڈی کو جتنے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے پوری رات وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. خیر، ہمیں اب اس لیے نہیں دائیں کروٹ سونا ہے کہ ہمارا جسم ٹھیک رہے گا، ہمیں تو اس نیت سے سونا ہے کہ میرے نبی دائیں کروٹ. جو کام ہم کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہم سب کھاتے ہیں. آپ چاہے تو کھڑے ہو کر پانی پی لیں تو بھی پیٹ میں چلا جائے گا، کھڑے ہو کر کھانا کھا لیں تو بھی پیٹ میں چلا جائے گا. شادی بیاہ میں کھاتے ہیں لاکھوں انسان، ہزاروں انسان جانوروں کی طرح کھاتے ہوئے مل جائیں گے آپ کو. اور ایک یہ کہ ہم انسانوں کی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دسترخوان بچھا کر، ہاتھ دھو کر، بسم اللہ پڑھ کر سنت کے مطابق کھا لیں. کھانا ویسے بھی پیٹ میں جائے گا، ویسے بھی پیٹ میں جائے گا، لیکن سنت کے حساب سے جب کھانا کھائیں گے تو کھانا بھی پیٹ میں جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں جائے گا. تو جو کام ہم صبح سے بس انشاءاللہ ان کی محبت ہمارے دل میں سچی محبت پیدا ہوگی، جھوٹی نہیں، دعوے والی نہیں، عمل والی محبت پیدا ہوگی. دوسرا کام جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں. ان احسانات کو ہم اور آپ ادا کر ہی نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے ان کے احسانات کو ادا کرنے. ان کے انعامات، ان کے احسانات، انہوں نے کیا کیا امت کو دیا ہے. اس میں ایک بہت بڑا تحفہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے، اور جس سے ہم بہت دور ہو گئے. وہ تحفہ ہے دعاؤں کا تحفہ. مسنون دعائیں، ہر وقت کی دعائیں سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سو کر اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، واش روم بیت الخلا جانے کی دعا، وہاں سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، ہر وقت کی دعائیں سکھائیں. یہ دعائیں، مسنون دعائیں، یہ اتنا بڑا تحفہ ہے. اور وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک دعا میں کیسی اللہ پاک نے طاقت رکھی. ایک دعا دیکھیے، ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں کیا سکھایا؟ جب گھر سے باہر نکلو پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سی دعا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے متعین ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ اس کی حفاظت فرمائیے، اس کو سیدھا راستہ دکھائیے، اس کو مصیبتوں سے بچا لیجیے. ایک دعا ہم نے پڑھی، اس دعا کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، جو فرشتہ اس دعا کے پڑھنے والے کو یہ دعا دیتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ، جب اس بندے نے آپ کے محبوب کی اس سنت پر عمل کیا ہے، اس دعا کو پڑھا ہے، تو آپ اس کو بچا لیجیے. آپ یہ دعا پڑھ کے نکلیے، انشاءاللہ پورے راستے میں واپس آنے تک آپ کو کوئی دنیا کی طاقت تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اتنی طاقت ہے. یہ حفاظت کے سارے قلعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا. آپ یہ دعا پڑھ کر نکلیے یقین کے ساتھ. کوئی طاقت، نہ جناتی، نہ شیطانی، نہ انسانی، کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی جو گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ. تو جو دعائیں ہیں مسنون، آج ہمارے بہت سے لوگ طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر یہ جو پہلے جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، ٹوائلٹس وغیرہ بنائی جاتی تھی. اب تو گھر جگہ چھوٹی ہونے لگی اور اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم کا رواج پڑ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب ٹوائلٹ جاؤ، بیت الخلا جاؤ، دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث، برے شیاطین مردوں سے اور برے شیاطین جنات عورتوں سے. یہ کیوں سکھایا اللہ کے رسول نے؟
اس کا مطلب وہاں یہ شیاطین، یہ جنات، مرد اور عورتیں جو بری ہیں وہ وہاں رہتے ہیں، اسی لیے تو سکھایا ہے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر بنائے، ہم آرام سے جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں، اور گھر کے اندر بھی وہی، جب وہاں ہیں تو روم کے اندر بھی وہ ٹہل رہے ہیں سب، اور آپس میں لڑائی جھگڑے، بیماریاں، بے شمار بیماریوں کا تعلق ہمارے ٹوائلٹ دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے بے شمار بیماریاں آتی ہیں۔ آپ صرف اس پر عمل کرنے لگی، انشاءاللہ آپ کو خود بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہوگی، بہت سی بیماریوں سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے کہ ہم نے اس تحفے کی قدر کو نہیں پہچانا۔ ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس، ان کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن یہ حفاظت کی جو چیزیں اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے تھے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ ان مصنون دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اس کے دنیاوی فائدے تو جو بے شمار ہیں وہ ملیں گے آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ سب سے عظیم فائدہ جو ملے گا، اس دعاؤں کی برکت سے آپ کے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت پیدا ہوگی۔ پہلا عمل سچی محبت پیدا کرنے کا کہ ہم ان کے طریقوں کے مطابق سارے کام کریں۔ جو کام ہم کرتے ہیں، کپڑا پہننا ہے آپ ایسے بھی پہن سکتے ہیں، پہلے دایاں ہاتھ ڈال دیجیے آستین میں، یہی سنت کا طریقہ ہو جائے گا۔ بس کوئی مشکل، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے تو کریں گے، آپ اس کو نبی کے طریقے سے کر دیجیے۔ اور جو مسنون دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، صبح سے شام تک کے 10 12 15 کام ہوتے ہیں، ان کی دعائیں یاد کر لیجئے، پہلے کی عمل کے بعد کی 30 40 50 دعائیں زیادہ سے زیادہ ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے یاد کرنا، اور ہر عمر کے لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ آپ وہ دعائیں یاد کر لیجئے، آپ کی زندگی میں خود ان دعاؤں کی وجہ سے بے شمار برکتیں آئیں۔ تیسرا عمل جو بہت آسان ہے، یہ دو تو تھوڑے مشکل ہیں اس لیے کہ وقت پر یاد نہیں آتے ہیں اگر پابند نہیں ہو، لیکن جب محبت پیدا ہو جائے گی، جب محبت پیدا ہو جائے گی تھوڑے دن کرتے کرتے، پھر آپ اس کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ جس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان اس کے بغیر رہ نہیں پاتا۔ تیسرا عمل محبت کا ہم سب کریں، پابندی سے کریں۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ان کے اتنے احسانات ہیں، ان کو کبھی تو یاد کرنا چاہیے، کبھی تو یاد کرنا چاہیے۔ ہم صبح سے شام تک بتائیے کتنا وقت ان کے لیے نکالتے ہیں؟ جنہوں نے کسی لمحے ہمیں نہیں بلایا، ہم کتنا وقت ان کے لیے نکال لیں؟ تھوڑا سا وقت ان کے لیے نکال کر کچھ درود پاک کا اہتمام کریں۔ کتنا پڑھنا چاہیے؟ ایک مومن، ایک امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ہمیں روزانہ 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہی چاہیے، اس سے زیادہ جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے لیے ذکر و اذکار کا اور کچھ یاد کرنے کا، کچھ معمولات کا ایک وقت متعین کیا ہے کہ میں اتنی دیر روزانہ ذکر و اذکار کروں گا۔ اس ذکر میں کچھ تسبیحات، درود شریف بھی پڑھوں گا، تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں اس میں درود شریف کتنی پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو اتنا پڑھو۔ تو کہا کہ میں نے جتنا وقت متعین کیا ہے اس میں سے 1/4 حصہ درود پاک پڑھوں گا، باقی وقت میں دوسرے اذکار کر لوں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن اگر اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، اچھا میں آدھا وقت درود پاک پڑھوں گا اور آدھا وقت باقی اذکار کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو کہا اچھا میں 1/2 وقت درود پاک پڑھوں گا، 1/3 وقت میں کوئی اور اذکار کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بہتر ہے، تمہارا جتنا جی چاہے، لیکن اگر اور بڑھا دو تو اور بہتر ہو۔ تو پھر آخری میں انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر تو میں پورا وقت آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔
اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، پھر تو اللہ پاک تمہاری تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، یعنی پھر تمہیں کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ساری ضرورتیں وہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیں۔ ایک مرتبہ درود پاک جو پڑھتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرمائے۔ بے شمار فضائل ہیں بہرحال درود پاک کے، ہم تو صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہ 3 عمل کریں گے، جو کرے گا، آپ مردوں سے بھی، پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں ان سے بھی، اگر ہم کو یہ جو دین کی نعمت ملی ہے، جو کلمے کی نعمت ملی ہے، اور اللہ پاک نے مسلمان گھر میں پیدا کر کے گویا ہمیں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ جو عطا فرمایا ہے، یہ اسی وقت تک ہے جب تک ہم اس دین اور ایمان کو موت تک بچا لے جائیں اور ہمارا خاتمہ کلمے پر ہو جائے، تب ہمیں ساری نعمتیں آخرت کی ملیں گی۔ اور اس حفاظت کے لیے سب سے آسان، سب سے مضبوط، سب سے طاقتور نسخہ جو ہے دین کی حفاظت کا، وہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت۔ اس محبت کے لیے 3 کام ہیں، اپنے سارے کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیجیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور روزانہ کم سے کم 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ یہ امتی ہونے کا حق ہے، یہ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں ہے، ان کے احسانات کا بدلہ تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، یہ اتنا کم سے کم ہر امتی کو کرنا چاہیے کہ 3 مرتبہ ان کے لیے۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کے سامنے کوئی نام لے کے تذکرہ کر رہا تھا ہمارا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ کوئی بڑا آدمی کوئی ہو، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے موبائل میں میرا نمبر اور میرا نام سیو ہے، تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی بتائیے کہ ارے وہ فلاں، ان کے موبائل میں میرا نام، ہم 10 لوگوں سے بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب ہیں، ان کے موبائل میں میرا نمبر فٹ ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر، وہ درود پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جا کر پہنچاتے ہیں کہ فلاں بندے نے، جو فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے، انہوں نے آپ کے لیے یہ درود پاک بطور نذرانہ پیش کیا۔ ان کے سامنے ہمارا نام لیا جائے، ہمارے ماں باپ کا نام لیا جائے، اس سے بڑھ کر شرط کیا ہوگا؟ اس لیے یہ 3 کام کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دل میں ان کی سچی محبت پیدا فرما دیں گے، اور ان کی محبت پیدا ہوگی، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا اللہ تعالیٰ پار کروا دیں گے۔ اس لیے کہ جو کچھ دین ہے وہ تو سب وہی ہے، ان کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے گی، پھر کیا کہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہاں یہ جو آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے، ہمارے مولانا بھی اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا وہ سب کو قبول فرمائے، اور یہ جو بات عرض کی گئی ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے ان تمام منتظمین کو تو سچی محبت دیں گے۔ اور آپ سب حاضر ہوئے یہاں، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی کسی دنیاوی مقصد سے نہیں آیا، جتنے یہاں بیٹھے، مرد ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، پیچھے خواتین، ایک دین کی نسبت پر یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس دین کی نسبت پر جمع ہونے کی برکت سے ہم سب کے دلوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، حقیقی محبت پیدا فرما دیجئے، جو ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا پروگرام چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمد